کرام کہنے والوں نے سچ کہا کہ قدرت کے کھیل بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ میدان جنگ میں امریکہ کے پاس ایک ایسا ویپن تھا جس کے بارے میں امریکہ دعویٰ کرتا تھا کہ پوری دنیا میں سے یہ صرف امریکہ کے پاس ہے، اور اس کا نام ہے GBU-57۔ اب یہ ویپن ایران کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک بوم ہے، بہت زیادہ اس کا وزن ہوتا ہے، تقریباً اگر نمبرز میں آپ کو بتاؤں تو 13,608 کلو گرام اس کا وزن ہوتا ہے، اور امریکہ کا ایک جنگی طیارہ ہے جس کا نام ہے B-2 بومبر، اس کے اندر اس کو لوڈ کیا جاتا ہے، اور زیر زمین تقریباً 20 سے 30 میٹر زیر زمین اگر آپ نے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانا ہوتا ہے تو یہ وہاں پر پھینکا جاتا ہے۔ ایران کے اوپر پھینکے گئے، اور ایک ایسا بوم تھا جو نہیں پھٹ سکا۔ اب وہ ایران کے ہاتھ لگ چکا ہے، اور دنیا کے اندر اب یہ خبر پھیل چکی ہے کہ ایران اس کو رشیا کے حوالے بھی کر سکتا ہے، چائنا کے حوالے بھی کر سکتا ہے، اور خود بھی اس کی ریورس انجینئرنگ کر سکتا ہے۔ تو امریکہ کو میدان جنگ کے اندر یہ جو برتری حاصل تھی کہ بھئی یہ ویپن کسی کے پاس نہیں ہے، اب امریکہ یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ایران کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ اب وہ چائنا کے پاس بھی جائے گا اور رشیا کے پاس بھی جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ہاتھ بھی لگ جائے۔ ناظرین کرام، ایران نے امریکہ پر ایٹمی میزائل برسانے کا حتمی فیصلہ سنا دیا ہے۔ ایران نے اعلان جنگ کر دیا ہے اور مذاکرات اب مکمل طور پر دفن ہو چکے ہیں۔ چین اور روس کی مدد سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ایران نے اپنا جوہری پروگرام مکمل کر کے ایٹمی میزائل تیار کر لیے ہیں۔ یہ میزائل چائنا اور شمالی کوریا کی جدید ٹیکنالوجی کی کاپی ہیں۔ جس طرح ایران نے پہلے امریکی ڈرونز کی کاپی بنا کر خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں اور سفارت خانوں کو ملبے کا ڈھیر بنایا تھا، اب اسی طرح چائنا اور شمالی کوریا نے تیل کے بدلے جدید ٹیکنالوجی کے خاکے اور یورینیم ایران کو فراہم کی، جس پر ان ممالک کے ماہرین اور سیاست دانوں نے مل کر کام کیا، اور آج ایران زبردست ایٹمی میزائل بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ایران نے اگلا اعلان کر کے واشنگٹن میں کھلبلی مچا دی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ پہلا تجربہ ہی ٹرمپ کے صدارتی محل پر میزائل داغ کر کریں گے تاکہ واشنگٹن لرز جائے اور وہ ڈکٹیٹر واصل جہنم ہو جائے جس نے مشرق وسطی کا امن تباہ کیا، سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا اور رمضان المبارک کے مہینے میں معصوم جانوں کا قتل عام کیا۔ ایران اس سب کا بدلہ لے کر رہے گا۔ ایران کی جانب سے یہ دھمکی اس وقت سامنے آئی ہے جب امریکہ نے مشرق وسطی میں اپنی جنگی طاقت بڑھانا شروع کر دی ہے اور عرب ممالک میں اپنی فوجیں جمع کر کے ایران کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس پر ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی جارحیت کی گئی تو سب سے پہلے ان خلیجی ممالک کو تباہ کیا جائے گا اور ان کے محلات پر میزائل برسائے جائیں گے جنہوں نے امریکیوں اور صہیونیوں کا ساتھ دیا۔ اب ان غداروں کو مزید رعایت نہیں دی جائے گی۔ ایران نے اپنے میزائل اور ڈرونز دوبارہ سے فکس کر دیے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا سے براہ راست 18 ہوانگ سونگ میزائل حاصل کیے ہیں جن کی رینج 15,000 کلومیٹر ہے، اور یہ براہ راست امریکہ تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ روس، چین اور شمالی کوریا اس لیے ایران کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ ان کی معیشت کا بڑا حصہ ایرانی تیل پر چلتا ہے۔ اب یہ صورتحال عالمی جنگ میں تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے جو کہ ایک ہولناک ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے۔ سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے دو ٹوک کہا ہے کہ اب بہت رعایت دے دی گئی اور مذاکرات بھی کر کے دیکھ لیے، اب یہ دشمن تاریخی پھینٹا لگوانے کے بعد ہی چین سے بیٹھیں گے۔ پہلی بار خامنائی کے بیٹے نے اس حد تک سخت دھمکی دی ہے جس کے خوف سے امریکہ اور اسرائیل لرز رہے ہیں۔ یہ وقت ایران کے لیے آزمائش کا ضرور ہے، مگر ان کے پختہ ارادے بتاتے ہیں کہ اب وہ کسی بھی عالمی دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں۔ جب 4 ایٹمی طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائیں تو دنیا کا نقشہ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ایران نے اپنی بقا کے لیے جو راستہ چنا ہے وہ اب واپسی کا نہیں بلکہ فیصلہ کن مارکے کا راستہ ہے۔ اگر امریکہ نے اپنی ہٹ دھرمی نہ چھوڑی تو یہ خطا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا ایک ایسی تباہی کی لپیٹ میں آ جائے گی جس کا ذمہ دار صرف اور صرف صہیونی ایجنڈا ہوگا۔ مشرق وسطی میں آزادی کا سورج اب خونے لہروں سے طلوع ہو رہا ہے اور باطل کی شکست اب دیوار پر لکھی جا چکی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کر کے پیج کو فالو کر لیجئے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔